السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بڑی نعمت حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کے نبوت کا وارث ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کر دیا، اسی لیے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ورنہ ان کے اور بھی بچے تھے۔ 100 عورتیں آپ کی لونڈیاں تھیں، چنانچہ اور آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے، یعنی نبوت آپ کے بعد انہیں ملی۔ یہ بہت اچھے بندے تھے، یعنی خوب عبادت گزار تھے اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ جناب داؤد نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ سے چند سوالات کیے، ان کے معقول جوابات پا کر فرمایا آپ نبی اللہ ہیں۔ پوچھا کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب دیا اللہ کی طرف سے سکنیت اور ایمان۔ پوچھا کہ سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ جواب ملا اللہ کی رحمت۔ پوچھا سب سے ٹھنڈک والی چیز کیا ہے؟ جواب دیا اللہ کا لوگوں سے درگزر کرنا اور لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی بادشاہت کے زمانے میں ان کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ یہ بہت تیز رفتار تھے، جو 3 ٹانگوں پر کھڑے رہتے تھے، ایک پیر یوں ہی سا زمین پر ٹکا رہتا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پردار گھوڑے تھے، تعداد میں زیادہ تھے۔ ابراہیم تمیمی نے گھوڑوں کی تعداد 20,000 بتلائی ہے، واللہ عالم۔ ابو داؤد میں ہے حضرت تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تھے کہ گھر میں تشریف فرما تھے، جو تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا۔ وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گڑیاں رکھی ہوئی تھی جن سے وہ کھیلا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی پڑ گئی۔ دریافت کیا یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا میری گڑیاں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بیچ میں ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 پر بھی ہیں، کپڑے کے بنے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھوڑا ہے۔ فرمایا اور یہ اس کے اوپر دونوں طرف کپڑے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا یہ دونوں اس کے پر ہیں۔ فرمایا اچھا گھوڑا اور اس کے پر بھی؟ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب عرض کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پردار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر حضور ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت بھی دکھائی دینے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے دیکھنے بھالنے میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ عصر کی نماز کا خیال ہی نہ رہا، بالکل بھول گئے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق والے دن لڑائی کی مشغولیت کی وجہ سے عصر کی نماز نہ پڑھ سکے تھے اور مغرب کے بعد ادا کی۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں ہے سورج ڈوبنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفار قریش کو برا کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عصر کی نماز بھی نہ پڑھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ابھی تک نہیں ادا کر سکا۔ چنانچہ ہم بدخان گئے، وہاں وضو کیا، سورج کے غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز ادا کی اور پھر مغرب پڑھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین سلیمان علیہ السلام میں جنگی مصالح کی وجہ سے تاخیر نماز جائز ہو، اور یہ جنگی گھوڑے تھے جنہیں اسی مقصد سے رکھا گیا تھا۔ چنانچہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے نماز خوف کے جاری ہونے سے پہلے یہی حال تھا۔ بعض کہتے ہیں جب تلواریں تنی ہوئی ہوئیں، لشکر بھیڑ گئے ہوں اور نماز کے لیے رکوع اور سجود کا امکان ہی نہ ہو، تب یہ حکم ہے۔ اس لیے اس کے بعد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان گھوڑوں کو دوبارہ طلب کرنا وغیرہ بیان ہوا ہے۔ انہیں واپس منگوا کر ان کے کاٹ ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا، میں اسی چیز کو رکھتا ہی نہیں اپنے پاس۔ چنانچہ ان کو کاٹ دینے کا حکم دیا، ان کی گردنیں مار دیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے گھوڑوں کی پیشانی کو بالوں وغیرہ پر ہاتھ پھیرا۔ امام ابن جریر کا بھی یہی قول ہے۔ بلا وجہ جانوروں کو ایذا پہنچانی ممنوع ہے۔ ان جانوروں کا کوئی قصور نہ تھا جو انہیں کٹوا دیتے، لیکن میں کہتا ہوں ممکن ہے یہ بات ان کی شرع میں جائز ہو، خصوصاً ایسے وقت جب کہ وہ اللہ کی یاد میں حارج ہوئے ہوں اور نماز وقت کا نکل گیا ہو۔ دراصل یہ غصہ بھی اللہ ہی کے لیے تھا، چنانچہ اسی وجہ سے ان گھوڑوں سے بھی تیز اور ہلکی چیز اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، یعنی ہوا ان کے تابع کر دی۔ حضرت ابو قتادہ اور حضرت ابو دہامہ اکثر حج کیا کرتے تھے
ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں ہماری ایک بدوی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ تھام کر مجھے کچھ دینی تعلیم دے۔ اس میں یہ بھی فرمایا، اللہ سے ڈر کر تو جس چیز کو چھوڑے گا اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ ترجمہ ہے، ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو باطل اور ناحق پیدا نہیں کیا۔ یہ گمان تو کافر کا ہے، 100 کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یا بابرکت کتاب ہم نے تیری طرف اس لیے نازل فرمائی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کر لیں، عقل مند اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔